الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم جار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ حمد و ثناء کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ کروڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، پھر لاکھ شکر کروڑا اس کا احسان ہم پر یہ کہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک جیسی نعمت عطا فرمایا۔ یہ جمعۃ المبارک کا یہ جو دن ہے یہ کوئی عام دن نہیں، یہ یاد رکھیں۔ فرمایا جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ جمعے کے دن کو کوئی عام دن نہ سمجھا جائے۔ یہ جو گھڑی ہے مبارک گھڑی ہے، فرمایا اس کو بھی عام نہ سمجھا جائے۔ فرمایا اس کے اندر جب تم خطیب کے قریب بیٹھو، جب وہ خطبے کے لیے کھڑا ہو خطبہ دے دے تو تم اپنے لیے آرزو جو دل کی دعا ہے وہ مانگو، رب تعالیٰ قبول کرواتا۔ پھر فرمایا ایک وہ وقت اور جمعے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے فرمایا اس گھڑی کو تلاش کیا جائے
جس کے اندر جو دعا مانگی جائے رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ جو دن ہے آج جمعے کا دن بھی ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن بھی ہے۔ تو اس دن کو دو نسبتیں، تو رب تعالیٰ پرہیزگار متقی، اسلام کو ہر وقت اپنا شہدائی بنانے والا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور کو ہر وقت چاہنے والا، ان کے متعلق رب فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اس آیات مبارکہ کی تشریح کے اندر بڑے بڑے جید علماء جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، آپ فرماتے ہیں یہاں اتقا سے مراد، یہاں پرہیزگار سے مراد کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا سوائے حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے سیرت تقریباً 4 جمعے سے سماعت فرمائی۔ آپ نے ان کی جوانی بھی سنی، بچپن بھی سنا، آپ نے ان کا کردار بھی اسلام کے لیے سماعت کیا۔ تو آج یہ سماعت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے، اس طرح کی محبت آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہاں تک کہ حتیٰ کہ جاتے جاتے بھی کردار جو اپنایا ہے، اپنایا ہے، وہ بھی حضور کی سیرت پر اپنایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، آپ حجر کا سفر دیکھو، ہجرت کا سفر دیکھو، آپ حتیٰ کہ جاتے جاتے مزار کا سفر بھی دیکھو تو حضور نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، واحد آپ ہے جسے اسلام نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس بندے نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے سب کا احسان دنیا میں ادا کر دیا ہے۔ واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے اتنے احسان مجھ پر ہے، اسلام پر ہے، اس کا احسان کا بدلہ میں دنیا میں تو نہیں، آخرت میں رب تعالی ادا کرے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، جو خدمت میں رہے، یہ ان کی شان ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ہر وقت محبت رسول کے اندر تمام صحابہ کرام سے سبقت میں لے جانے میں، سبقت کر جانے میں سب سے آگے رہتے، یہاں تک کہ جب بھی کوئی مقام آیا، کوئی بھی مسئلہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی چاہت کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں ہونے دیا۔ یہی تو شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے تو آپ کی شان کو بڑے احسن انداز میں بیان کیا۔ آپ یقین جانے الحمد سے لے کر والناس تک کسی صحابی کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا، لیکن قربان جائیے واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے متعلق اگر آپ پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ بتلایا جائے گا کہ ثانیۃ اثنین کون ہے اور صحابی کون ہے، حضور کے رفیق دوست کون ہے، یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، آپ کو یہی قرآن بتائے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر ہم اسے بیماری تو نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ ان کا ایک اپنا طریقہ تھا، جب آپ حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ نماز پڑھ۔ حکم دیا حضور نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بڑے رقیق دل ہیں، میرے والد نرم دل کے بندے ہیں، یا رسول اللہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے۔ حضرت حفصہ سے آپ نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ عرض کریں کہ عمر سے کہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے رب تعالیٰ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ مصلی رسول پر کوئی اور کھڑا ہو۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا جائے کہ نماز پڑھائیں۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کہیں دار تشریف لے کر گئے ہوئے، حضرت عمر سے کہا کہ آئے نماز پڑھیں۔ حضرت عمر جلال والے بندے، جیسے ہی آواز کے اندر جلال دیکھا، حضور نے آواز سنی، فرمایا اللہ اللہ اللہ، فرمایا عمر نماز نہیں پڑھے، ابو بکر صدیق کو بلایا جائے۔ صحابہ نے بلایا، حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ مصلی رسول پر کھڑے ہوں گے، آپ نماز پڑھائیں گے۔ گویا کہ حضور بتلانا چاہ رہے تھے، اے میرے صحابہ، تمام کا مقام اپنی جگہ بلند ہے، تمام صحابہ کو رب تعالیٰ نے عزت دی ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن گویا میں یہ اپنی زندگی میں میں بتا کے جا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی خلافت کے منصب کو بھی نہیں سنبھالے گا، کوئی مصلی رسول کو بھی نہیں سنبھالے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام۔ پھر اسی طریقے سے ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کی لڑائی ہو گئی آپس میں، تو صلح کے لیے چلے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ نماز پڑھو۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے لگے، بتلانے لگے کہ حضور تشریف لے کر آ گئے۔ صحابہ کرام صفوں سے ہٹتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مصلی سے جب آگے ہٹے تو حضور بھی آگے آگے تشریف لے کر آ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں میرے صحابہ نماز کو مکمل ادا کرو۔ لیکن صحابہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ آمنہ کے در یتیم کے ہوتے ہوئے ابو بکر مصلی پر کھڑا ہو۔ آپ نے مصلی چھوڑ دی۔ جب آپ نے مصلی چھوڑا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کروائی۔ اگر کوئی ہوتا آج کا ہمارا ملا تو کہتا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز تو دور کی بات ہے۔ آج جب لکھ کر کتابوں میں گئے ہیں، کتاب پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اتنا غلیظ کلیلہ کوئی مسلمان بھی رکھ سکتا۔ وہاں تو صحابہ کا یہ کردار تھا، حضور کو دیکھا تو صفوں سے ہٹ گئے۔ آج کا ملا لکھتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کا خیال ذہن میں آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں صحابہ بتا رہے ہیں
کہ اگر حضور آ جائے تو صفوں کو چیر دیا جائے، صفوں پہ ہٹ جایا جائے، مصلی رسول حضور کے حوالے کیا۔ یہ صحابہ نے ہمیں یہ تبلیغ دی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بجائے دائیں بائیں دیکھنے کے اپنے جو سید علماء ہیں ذرا ان کی طرف دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہوں نے اے ابو بکر مصلی کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تمہیں نہیں کہا صدیق نماز مکمل کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ابو قحافہ کے بیٹے کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ نماز مکمل کرے؟ یہ ہے ادب رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے، تمام صحابہ کرام لوگ، وہ منظر آج بھی مدینے کی گلیوں میں، ایک عاشق جاتا ہے مدینہ، آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنے لگتا ہے، کہتا ہے باری تعالیٰ میرا ساتھ یہاں کیوں نہیں نکل جاتا، یہاں سے ایک قدم نہ ہلوں، تیرے در سے جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو نے بلایا ہے تو اب یہی جگہ دے دے۔ لیکن ایک عاشق کا منظر یہ ہے، تو ذرا اندازہ لگائیں جس صحابہ کرام نے اصحاب صفہ سے لے کر ارباب رقم سے لے کر یہاں تک کہ جنگوں کے میدانوں کے اندر ایک ایک منظر حضور کو دیکھا ہوگا، بار بار حضور کو آنکھوں سے دیکھتا ہوگا، تو جدا ہوتے ہوئے کیسے دیکھا؟ صحابہ نے برداشت نہیں کیا، کوئی رونے لگا، کوئی مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا مدینہ کیوں چھوڑا، کہا اب والی کائنات نہیں رہے، اب وہ حضور نبی اکرم منبر پر نہیں ہوں گے، ہم سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے کہ حضور کو نہ دیکھیں اور آج آ کے میرے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ بولتے تھے تو خوشبو آپ کے منہ سے خوشبو آتی تھی، جیسے گوشت بھنا ہوا ہوتا ہے اس کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا صدیق کیا گوشت کھا کر آئے ہو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا بولتے ہو تو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے گوشت کی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کوئی رونے لگ گیا، کوئی مدینہ چھوڑ کر چلے گیا، اگر میں بھی رونے لگ جاتا تو پھر یہ کون سنبھالتا؟ خلافت کون سنبھالتا؟ اتنے اس وقت متقین جمع ہو گئے تھے، کسی نے زکات کا انکار کر دیا، کسی نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، کسی نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ اگر میں بھی تمہاری طرح رونا شروع ہو جاتا تو پھر یہ خلافت کا منصب کون؟ لیکن میں رویا نہیں، میرا دل اتنا رویا ہے گویا کہ اندر سے پک چکا، اندر سے بالکل پک کر یہ حالت ہو گئی ہے جب میں بولتا ہوں تو میرے منہ کے اندر سے خوشبو آتی ہے گوشت کے بھنے ہوئے۔ ایک قدر نبی دا قدر نبی دا دنیا کی جان، قدر نبی دا میرا قدر نبی دا اصحاب جانے،
قدر پانی دا مچھلی جانے یا مرغا بھی جانے تے قدر نبی دا صدیق تے فاروق ہی جانے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور سے بڑی محبت کرتے۔ ایک ہوتا ہے محبت کا دعویٰ کرنا جو آج کی دنیا کے اندر بے شمار ملیں گے۔ نبوت عشق کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عملی پہلو کا جو عشق ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ شرح پر آپ کو عاشق رسول کہلانے والا ملے گا، لیکن کہے گا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی۔ کہے گا میں بھی عاشق رسول ہوں، لیکن حضور کے فرمان پر عمل نہیں ہوگا۔ کہے گا میں بھی عاشق رسول ہوں، لیکن جسم کے اوپر وہ جبہ زیب تن نظر نہیں آئے گا جسے حضور نے پسند کیا ہے۔ کہے گا میں بھی عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول کی تو ہر کوئی یہ ترننے لگاتا ہے، لیکن کردار کسی میں نظر نہیں آتا۔ اگر کسی میں یہ کردار نظر آتا ہے، کسی نے اگر اس کا کو اپنایا ہے، تو کوئی اور نہیں وہ واحد شخصیت حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غم مصطفیٰ کے اندر ہر وقت آنسو بہاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے ابو بکر صدیق کب تک کسی طریقے سے غم زدہ رہو گے؟ حضور کے جانے کے بعد اب ہنستے بھی نہیں ہو، کسی سے اتنے ملتے بھی نہیں ہو، آپ کا جسم سوکھتا چلا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب سے محبوب گئے ہیں دنیا میں دل نہیں لگتا۔ یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل عشق کی پہچان۔ عشق اسے کہا جاتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو سب سے ڈھونڈا کہ ساری زندگی میں تو محمد محمد۔ یہ ہے حقیقی عشق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک صحابہ کے کہنے پر ایک حکیم کو اپنی طبیعت دکھائی۔ طبیب نے دیکھ کر کہا کہ حضرت ابو بکر اب لگتا ہے کہ زندگی کے ایام کم رہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حکیم نے کیا کہا؟ فرمایا دنیا کے حکیم کیا کہیں گے، جو سب سے بڑا حکیم ہے اس کی خواہش، اس کی مرضی یہی ہے انی فعال لما یرید۔ فرمایا یعنی جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اب جو رب کی رضا ہے میرے ایام کامل رہ گئے ہیں، کچھ دن کے بعد میں بھی دنیا سے رخصت ہوں۔ اب ذرا اس عاشق کی خواہشوں کو تو سماعت کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بہت زیادہ غم مصطفیٰ کے اندر ہر وقت روتے تھے تو دنیا والوں نے کہا کہ اس طبیب کو دکھایا جائے، اس طبیب کو دکھایا جائے۔ آپ نے کہا گویا آج کا شاعر یہ زبانی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں مریض مصطفیٰ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیب ہو، میری زندگی جو چاہے تو مجھے بھی لے چلو مدینہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی رونقوں سے، دنیا سے بہت زیادہ کنارہ کشی کر لی، لیکن قربان چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، ان کے عشق پر کمال کا عشق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے صحابہ، جب میں انتقال کر دوں، عقیدہ دیکھیں، آج ہم بھی عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، بدعت ہو گیا، فلانا ہو گیا، پھر آج حضرت ابو بکر صدیق سے نہ پوچھ لیں۔ آپ کہتے ہیں میرے صحابہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرے جنازے کو پڑھنا اور پھر میری ڈولی کو حضور کے روضے اقدس کے سامنے رکھ دینا۔ جب سامنے رکھ دینا سب سے پہلے سلام بھیجنا، عرض کرنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ، دنیا کے اندر جو عاشق آپ کے ساتھ ہر وقت رہا کرتا تھا، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ رہا، جنگوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، ایک ایک جگہ آپ کے ساتھ رہا، یا رسول اللہ آج یہ دنیا سے پردہ پڑ گیا ہے، یا رسول اللہ اس کی میت آپ کے مزار کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اسے اندر داخل کریں۔ میت کو سامنے رکھا، صحابہ نے عرض کی، وہ جو دروازہ روضہ اقدس کا بند تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے کو کھلتے دیکھا ہے، اندر سے آواز آنے لگی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ فرمایا پیارے کو پیارے سے ملا دو، ہم بھی اس پیارے کے مشتاق ہیں۔ اس وقت تو کسی صحابہ نے نہیں کہا ابو بکر اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ میری اب جنازے کو، میری اس میت کو حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا۔ ارے حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، کتنا عرصہ ہو چکا ہے، ابو بکر کیسے دروازہ کھلے گا؟ نہیں، یہی تو بتلانا چاہ رہے تھے دنیا والوں، تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، میں کہتا ہوں میرا عقیدہ ہے حضور دنیا سے منہ موڑ کر گئے ہیں، لیکن دنیا سے بھی ہمیں حضور ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے بالکل سامنے دیکھ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے؟ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے؟ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا دے رہا۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا عشق رسول۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہاں ایک شاعر نے بہت پیاری بات کی، آج ان لوگوں کے لیے جن کو ایک بات پر نکتے چینی کرنے نظر آتی ہے، کہتا ہے کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یاروں کو نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم دنیا کے معیار کو سب دیکھ چکے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آگے کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کا ذکر کہاں ہے؟ تم کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کا ذکر کہاں ہے؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ پھر کہتے ہیں کہ صدیق امامت مصلی پر کھڑے ہیں، صدیق امامت مصلی پر کھڑے ہیں، مقتدیوں کے اندر تم حیدر کرار کو نہیں دیکھ رہے کیا؟ انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کوشش کیا کریں جلدی آیا کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے ہی تیاری کی جاتی ہے۔